السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل قریشی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب صداقت مغل صاحب۔ آپ ایک آرٹسٹ ہیں، رائٹر بھی ہیں، ایک صحافی بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج جناب شیخ عبدالقدیر صاحب موجود ہیں۔ آپ بزنس کی دنیا میں ایک بڑا اچھا نام رکھتے ہیں، تو آج ہم ان دونوں سے ان کی زندگی سے متعلق اور موجودہ حالات، بزنس اور جو آرٹسٹ کی دنیا ہے ان سے متعلق کوشچن کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے آج رفاقت مغل صاحب سے کوشچن کروں گا کہ رفاقت مغل صاحب، آپ اپنے ارد گرد معاشرے کو، اس چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، بینگ ایک صحافی، ایک آرٹسٹ کے طور پہ اور ایک فنکار کے طور پہ آپ کیسے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ارد گرد کیا ہو رہا ہے آپ کے گرد اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی رفاقت مغل صاحب۔ جی، سب سے پہلے ازواج کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری ٹیم کا، جنہوں نے ہمیں بلایا اپنے پروگرام میں۔ جی، پروگرام آپ کا بہت ماشاءاللہ خوبصورت ہے، آپ نے سوال بھی بہت خوبصورت کیے ہیں۔ جمیل قریشی صاحب، میں ایک فنکار ہوں، میں اپنی روداد سناؤں گا، چاہے ہنساؤں چاہے رلاؤں۔ معاشرہ ایک ایسا ہے کہ اس کے اندر اتنے درد بھرے ہوئے ہیں، اتنی اذیتیں ہیں، اتنی تکلیفیں، اتنی بیماریاں ہیں، ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم ہنسانے والے لوگ ہیں، یقین مانیں ہم خود بعض دفعہ رو پڑتے ہیں کہ کیسے ان کو ہنسایا جائے۔ اتنی تکلیف کرونے کی وجہ سے اب ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں ہوا نہیں ہے کرونا، اور اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن دوسرے کو ہوا ہے، اسے محسوس کیا ہے کہ یار کرونا کوئی چیز ہے۔ اس کرونے کی وجہ سے سوشل ڈسٹنس بھی ضروری ہے۔ اب میری بات سنیں، آپ کے گھر میں ٹلی لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر کی ٹلی بجی تھی، آپ کو پتہ ہے کس نے بجائی تھی؟ میں نے بجائی تھی۔ اچھا، میں نے ایک دفعہ بجائی تھی، نہیں بجی۔ پھر میں نے زبردست قسم کی 6 دفعہ ٹلی بجائی ہے، اب وہ ٹلی خود بخود بجتی جا رہی ہے۔ وہ ٹلی ایسی بج رہی ہے، ایسی بج رہی ہے، اب ایوانوں میں بھی بجتی ہے ٹلی، ہر جگہ پہ ٹلی بجتی ہے۔ ٹلی کا منہ بند کرنے والا کوئی نہیں۔ اب تو ٹلی نے بھی جناب والی بزنس شروع کیے ہوئے ہیں، بے شمار بزنس ہیں ان کے ٹلی کے۔ اچھا رفاقت مغل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ ٹلی جو ہے یہ آپ کہاں بجا رہے ہیں؟ یہ اس میں آپ مہنگائی کی صورت میں ٹلی بجا رہے ہیں یا پھر کرپشن کی صورت میں ٹلی میں بجا رہے ہیں؟ یہ ٹلی کہاں بجتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر ٹلی تو بج رہی ہے، اور کیا بج رہا ہے؟ یہ ہر طرف جناب والی ٹلی، اس کو کہہ رہے ہم کہ جناب مہنگائی دن پہ دن بڑھ رہی ہے، روزانہ ہمیں ٹلی بجتی ہے۔ ٹلی کے ذریعے سے کہا جاتا ہے گھبرانا نہیں، آگے مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول 5 روپے سستا ہوتا ہے تو 50 روپے مہنگا کر دیتے ہیں، ڈالر دن بہ دن پروموٹ ہو رہے ہیں، ہماری کرنسی جو پاک کرنسی تھی وہ دن بہ دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کون کر رہی ہے؟ ٹلی لوگ ہی تو کر رہے ہیں۔ ٹلی لوگ وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اثاثے بنائے ہوئے ہیں۔ جناب ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے سامنے جا کر بات کریں یا کچھ اور بات کر سکیں؟ یہ ٹلیوں کا ہی تو کام ہے سر۔ تو ناظرین، جناب رفاقت مغل صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے نقشہ کھینچا ہے کرپشن پہ، یہ بڑے مزاحیہ انداز پہ بات کی ہے۔ اب میں زحمت دیتا ہوں جناب عبدالقدیر شیخ صاحب کو۔ شیخ صاحب، ایسا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کے حالات تو بزنس مین کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن عام آدمی جو کامن آدمی ہے اس کے حالات انتہائی بدتر ہو چکے ہیں۔ وہ کیا کرے؟ وہ تو پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، وہ پیسہ کہاں سے لائے اور کیسے؟ وہ تو اپنے 2 ٹائم کی روٹی کو رو رہا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے حالات کو؟ 2 ٹائم کی روٹی سے یاد آیا جی، شیخ صاحب چلے گئے، کہتی ہے جی میں جا رہا ہوں دیکھ لینے کے لیے بڑی سرکار۔ وہاں جا کے دیکھا شیخ صاحب خود شاپر لے کر کھڑے تھے، وہ جناب چاول لے کر دیکھ خالی دیکھ میں اب چاول ڈال رہی ہے، وہ دیکھ بھر گئی تو شیخ صاحب نے وہی دیکھ بیچ دی۔ دیکھیے آج ہم بات کریں گے اپنے ملکی حالات کے مطابق جو ایک عام بندہ ہے۔ جی شیخ صاحب، عام بندہ جو ہے وہ اس وقت اسے
میں کہتا ہوں کہ جو عام بندہ ہے نا اس کو چاہیے کہ جو بھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں مگر اس کو بزنس کی طرف آنا چاہیے. جاب ہے, بزنس ہے, مگر بزنس میں اس کو آنا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں اس کو چاہے وہ 1000 2000 3000 ایک انیشیٹو لینا چاہیے. اس کو ایک بزنس چاہے وہ 1000 روپے کی وہ چیز لے, 1000 روپے کی چیز 2000 کی چیز لے, اس کو مارکیٹ میں لے کے انیشیٹو لے. جب تک وہ انیشیٹو نہیں لیں گے نوکریوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے کہ مجھے نوکریوں کا آپ کو پتہ ہے آج کل نوکریوں کے حالات نہیں ہیں, جابس اویلیبل نہیں ہیں ہمارے ملک میں. اور اس کے لیے میں تو چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان جو لوگ ہیں وہ بزنس کو پروموٹ کیا جائے, بزنس کی طرف وہ لوگ آئیں. اور میں نے ابھی پھر دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ انیشیٹو جو مین چیز ہے انیشیٹو, یعنی یہ سوچنا نہیں ہے کہ مطلب ہم سوچیں یوں کل کریں گے پرسوں کریں گے یوں کریں گے اس طرح کر دیں گے, اس طرح نہیں. اس طرح آپ نے انیشیٹو لینا ہے. آپ کے پاس 1000 روپے ہے نا, آپ 1000 روپے مارکیٹ سے جا کے کوئی چھوٹی سی چیز لیں, 1000 روپے میں آپ اس کو بیچیں, آپ کا 1500 روپے بن جائے گا, مگر وہ انیشیٹو ہوگا. اگر آپ انیشیٹو نہیں لیں گے تو اس طرح آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں نا آخر بزنس مین ہے نا, انہوں نے اپنا پہلے حساب رکھا ہے کہ 1000 روپے کی چیز کو 1500 میں بیچنا ہے. اب دیکھیں یہ 1500 میں بیچیں گے, یہ خدا تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ویسے شیخ صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ واقعی یہ بات میں بھی محسوس کرتا ہوں, عام بندہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اس وقت ملک میں بزنس ہی ایک واحد چیز ہے جس کے لوگ اس کا سہارا لے کے اچھی پوزیشن میں آئے ہیں. ورنہ تو آپ تنخواہ دار طبقے کو دیکھیں تو وہ تو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, وہ تو ان کی 2 تاریخ تک جو ہے نا وہ ساری خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزنس سے جو لوگ کمیٹیڈ ہیں, جو لوگ اس سے منسلک ہیں, وہ تو چلیں ٹھیک ہے ہو گیا, لیکن بزنس کے اندر بھی اب اس وقت کرپشن آ چکی ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں لیں کہ دکاندار کے پاس ایک چیز جو ہول سیل میں موجود تھی وہ 100 روپے کی ہے, اب دکاندار کے پاس پہنچنے میں یا اینڈ یوزر کے پہنچنے میں وہ 150 کی ہو گئی ہے. تو وہ 2-4 گالیاں حکومت کو سنا کے وہ چیز فروخت کر دیتا ہے. تو اس چیز کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ آپ ایز اے بزنس مین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ حکومت نے بھی اپنے کان بند کیے, انہوں نے پتہ پڑنی ہے ہمیں گالیاں تو کان بند کر دو, وہ سن کے تو خاموش ہو جاتے ہیں, ہنس دیتے ہیں, کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے حکومت, تو کیا کریں گے کام؟ انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا. دیکھیں جی ہمارا بزنس اسٹرکچر میں یہ ہے کہ بزنس جو پرائسز کا بڑھنا اور اتار چڑھاؤ اور یہ سارے جو معاملات ہیں نا, اس میں ہماری پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے جب تک وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی, اس کو چاہیے کہ ہمارے پرائس جتنے بھی ہیں ان کو مینٹین کیا جائے, اور جتنی یہ کمیٹی ہے وہ چیک رکھے ان پہ کہ بھئی یہ ایک چیز ہے, یہ اس کی مارکیٹ ویلیو میں یہ اینڈ یوزر تک اتنے کی جانی چاہیے, یہ بیچ میں جو مڈل مین ہے, تاجر ہے, ہول سیل طبقہ ہے, یہ سارا اپنا پروفٹ رکھ کے جو ہمارا اینڈ یوزر ہے وہ پس رہا ہے. اس کے بعد جو ایک پروڈکٹ ہے 1000 روپے کی چیز ہے وہ ان 4-5 جگہوں سے جاتی ہوئی اس کو 1500-1600 روپے کی بیچتے ہو, پس رہا تو عوام ہے. اب دیکھیں ایک گارڈ ہے اس کی تنخواہ 20,000 روپے ہے, اب اس کو مہنگائی اگر وہ گزارا کر رہا ہے 5-6 ہزار مہنگائی پڑے گی, اس بیچارے کا تو 13-14 ہزار روپے رہ گیا, تو وہ کس طرح اپنے آپ کو سروائیول کرے گا؟ اب وہ اس حساب سے اس کی تنخواہ تو نہیں بڑھ رہی. اب ایک 20,000 روپے کی وہ گارڈ کی تنخواہ ہے, اس کو 25 تو نہیں وہ کر رہے یا 30 تو نہیں کر رہے, وہ اپنی وہ 20,000 کی جو ان کی تنخواہ ہے جو مہنگائی پڑے گی اس کو, وہ اس کے میں سے لیس ہو جائے گا, مائنس ہو جائے گا. 20 ہے تو 5 اس کا مہنگائی میں چلا جائے گا, تو بیچارہ اس نے گھر کا کرایہ دینا, سارے معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں نا وہ کس طرح مینیج کرے گا. یہ ہماری حکومتی پرائس کنٹرول کمیٹی کا کام ہے کہ اس میں وہ کیا جائے, سارے معاملات کو دیکھا جائے, اور اس کے آگے چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ پرائس بے لگام ہوتی جائیں گی, عام عوام پیستی جائے گی, مہنگائی ہوتی جائے گی, جب تک یہ کنٹرول اس کو پرائسز کو نہیں کم کرے گی ہماری کمیٹی. جی شیخ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, یہ تو بہت میں بھی اس کو محسوس کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا, بلکہ نہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ بزنس ٹرینڈ کو کس طرح پروموٹ کیا جائے. اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اور عام جو بزنس مین ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں میں یہ شعور کیسے بیدار ہو کہ بزنس ہی آپ کو ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے؟ سر جس طرح حکومت ہماری کا موٹیو ہے کہ نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو پروموٹ کیا جائے, کو فنڈ دیے جائیں, کچھ کیا جائے, تو جب تک ہم اپنی نوجوان نسل کو کوئی دیکھیں نا, کوئی بیک اپ کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے بیک اپ چاہیے ہوتا ہے. اگر ہماری نوجوان نسل کو بیک اپ ملے گا, کوئی اس کو فنڈنگ ملے گی, کچھ ہوگا, اور یہ بلا سود ہونی چاہیے, یہ نہیں اس پہ سود نہیں لیا جانا چاہیے, ان کو پروموٹ کیا جائے. دیکھیں فنڈنگ آپ جب کریں گے, مثال اس کو دیتے ہیں فنڈنگ, ہم پروموٹ کیا جائے گا, اس کو دیں گے, وہ اس سے اپنا کاروبار کرے گا, تو خوشحالی آہستہ آہستہ اس میں خوشحالی آتی جائے گی. تو اس لیے میرا موٹیو یہ ہے کہ اس کو حکومتی سطح پہ پروموٹ کیا جائے.
आसान उनको कर्जे दिए और बिलासूद कर्जे होने चाहिए, जिसमें उनके ऊपर कोई उसको उनको टाइम लिमिट दी जाए जिसमें वो अपने कारोबार को प्रमोट करें और आगे अपने सारे सिस्टम को चलाएं। जी बहुत अच्छी सजेशन दी है। अच्छा सदाकत मुगल साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि बीइंग आर्टिस्ट आप जो है ना वो आप जो चीज़ें सोच रही हैं, इस वक्त मैं ये देखता हूँ कि आर्टिस्ट हमारा रुल रहा है। आर्टिस्ट जब वो उसकी अपने अरूज पे होता है तो ठीक है, सारे उसको देखते हैं बड़ी खुशी से, लेकिन एक वक्त उस पर ऐसा आता है कि एट दी एंड आके वो बीमार हो गया या किसी मसाइल का शिकार हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए? वो कैसे आप देखते हैं इसको कि क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, माशरे को किस तरह आपको लेना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, अगर आप देते हैं जवाब तो। बिल्कुल जी, आपने तो मुझे रुला दिया ये सवाल करके। मैं आपको कैसे बताऊं इस फनकार का क्या बुरा हाल हुआ है। यकीन माने ना उसके लिए स्टेज है ना उसको और कोई काम मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो गई है, कारोबार बिल्कुल नहीं रहा। फनकार तो बेकार हो गया, फनकार बेकार हो गया तो उसके घर वाले भी बेचारे परेशान हैं, अपसेट हैं, फाके कर रहे हैं, लोग बीमार हैं, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, मेडिसिन भी महंगी होती जा रही हैं। हुकूमत को चाहिए ना कि आर्ट्स काउंसिल में अगर उन्होंने लोगों को फनकारों को प्रमोट करना है तो हर एक फनकार को जनाबे वाली उन्हें देना चाहिए ना। फनकार तो मुल्क का एक कीमती असासा कहते रहते हैं, ये पता नहीं कब बनेगा कीमती असासा फनकार। मुझे यकीन माने बहुत दुख हो रहा है। जी आपने बिल्कुल आपके एहसासात और आपकी फीलिंग्स बिल्कुल 100% सही हैं कि अगर हम सीरियसली सोचेंगे आर्टिस्ट के बारे में तो आर्टिस्ट ही है जो हमारे माशरे को खुश रख सकता है, दुखी इंसानियत को खुश रख सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट क्राइसिस का शिकार है, मसाइल का शिकार है, मसाइब का शिकार है, बीमारियों का शिकार है। तो जनाब शेख साहब, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी माफिया हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा सरगर्म है। तो प्रॉपर्टी में भी एक बहुत बड़ी करप्शन आ चुकी है। जैसे आप सोसाइटी को देखती हैं, सोसाइटी के अंदर फ़ाइल चल रही होती है और ये फ़ाइल खाली कागज़ की हद तक होती है। इसमें बहुत सारे लोग हमारे वो पिट भी चुके हैं, लोग पेमेंट भी दे चुके हैं। बहुत सरकारी जो सोसाइटीज़ हैं उनका भी यही असर है कि वो अनाउंस तो कर देते हैं, उनका नाम बिक जाता है, लेकिन एक्चुअली ज़मीन मौजूद नहीं होती और सार्फ जो है वो उसमें कई साल लग जाते हैं, उसको ये पता नहीं होता कि मेरी ज़मीन है कहाँ पे, वो पैसे भी दे चुका होता है। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चेक एंड बैलेंस? इसमें मैं ये आपसे बताऊंगा कि इसमें देखें, हम इसमें मैं सबसे पहले अपनी आवाम को कसूरवार ठहराऊंगा। देखें, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी बिजनेस करने आएगा, लॉन्च करेगा, कोई भी मामलात करेगा, मेरी बात है वो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, मगर उसमें ये देखना चाहिए कि हमारी आवाम को देखना चाहिए आया कि इस प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहा है, प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहा है, प्लॉट लॉन्च कर रहा है, तो आया इसमें गवर्नमेंट इसके पास NOC है नहीं है, क्या मामलात हैं पीछे इसका है। क्योंकि हम देखें, अब वो हमारी गवर्नमेंट ने सारे मामलात वादा किए हुए हैं कि ये सोसाइटीज़ हैं, इनके पास NOC है, इनके पास नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारी आवाम को चाहिए कि इसको चेक करें कि आया कि ये जो प्रॉपर्टी मैं ख़रीदने लगा हूँ, इसको लेने लगा हूँ, देखें उसका सारे उम्र का सरमाया है, वो लगाने लगा है, वो करने लगा है। देखें, हम कोई चीज़, एक कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, बच्चों की चीज़ें ख़रीदने जाते हैं, कितनी हम 10 दुकानें 20 दुकानें शॉप करके फिर उसकी शॉपिंग करते हैं। तो ये आप सारी ज़िंदगी का सरमाया लगाने लगे हैं, अपना 5, 10, 15 लाख रुपया। तो आपको चाहिए कि आपको अवेयरनेस, मशवरा करें, मशवरा सुनना तय, 1 नहीं 2 3 नहीं 4 5 10 लोगों से मशवरा करें कि भाई ये सोसाइटी है, इसके लिए मैं इन्वेस्ट करने लगा हूँ, आया इसकी क्या पोजीशन है, NOC है। अब तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सारा आपको डिटेल मुहैया की हुई है कि इन सोसाइटीज़ के पास NOC है, इनके पास नहीं है। तो आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ देखें कि भाई आया मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं, मुझे इसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, NOC इनके पास है नहीं है, वो सारा आपने देख के उसके बाद डिसीजन लेना है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। तो इसमें मैं कहता हूं कि हमारी आवाम का भी बहुत कसूर है कि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी पूरी तहकीक नहीं करते। जी शेख साहब, आप ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, आपकी अच्छी बात आपने की, हमने बात की है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा और ये क्वेश्चन जो है वो गोल्डन क्वेश्चन है। गोल्डन क्वेश्चन ये है कि इस वक्त आप देखें कि सोसाइटीज़ के अंदर जो करप्शन है या सोसाइटीज़ में जो कुछ हो रहा है, उसको जो अदारे हमारे बैठे हुए हैं,
اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹیز جو کہ لوگ ہیں وہ اداروں کو مینیج کر لیتے ہیں، اداروں کے اندر جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں معاملات کو ان کو مینیج کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں پارٹی تو آپس میں سیٹل ہو گئیں، اب جو صارف ہے اس کا کیا ہوگا اور اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، یہ ضرور مجھے اس کا آپ پلیز فیڈ بیک دیں۔ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ اویئرنیس دے رہی ہے، اس نے ہماری گورنمنٹ نے سارا کچھ کیا ہے، اس نے اویئرنیس دے رہی ہے کہ یہ سوسائٹی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے۔ اور صارف کا بھی میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ صارف کا کام ہے، ٹھیک ہے یہ مافیاز ہیں ملتے ہیں سارے، ان کے انڈر ٹیبل سارے سے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، مگر ہمارے عوام کو بھی اویئرنیس کرنی چاہیے، لینی چاہیے کہ بھئی یہ جو سوسائٹیز ہیں، یہ جو پروڈکٹ اربوں روپے کا پروجیکٹ بن رہا ہے یہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو میں انویسٹمنٹ کرنے لگا ہوں تو میرا کام ہے نا کہ میرا کام ہے کہ انویسٹیگیٹ کروں کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے نہیں ہے، این او سیز کا ہے، تاکہ مجھے آگے جا کے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس میں ہمارے گورنمنٹ ادارے سارا انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے، سارا معاملات ہیں۔ تو بس میں تو اپنی عوام سے یہی کہوں گا کہ کوئی بھی چیز لینے سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو نو ہاؤ ہر چیز کی ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آپ کو بعد میں کوئی پچھتاوا نہ۔ جی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا صداقت مغل صاحب آپ سے آخری کوسچن کریں گے کہ آپ آرٹسٹ ہیں اور آرٹسٹ اس معاشرے کا بہت بڑا اثاثہ ہوا کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری آرٹ کی دنیا میں بڑے بڑے نام آئے ہیں، جن میں نور جمال قدر، نور جہان ہیں، نہید اختر ہیں، مہدی حسن ہیں، اچھا اور بہت سے نسیم بیگم ہیں، اور یہ لوگ سارے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ آخر میں جا کے مسائل کا شکار ہوئے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کے، تاکہ ایک آرٹسٹ کی زندگی سیکیور ہو جائے، اس کے بچے سیکیور ہو جائیں، اس کے بچے فخر کر سکیں اس کے جانے کی دنیا سے جانے کے بعد کہ ہم فلاں آرٹسٹ کی اولاد ہیں، اور بڑے فخر سے لوگوں کو بتا سکیں؟ اس کے لیے کیا آپ سوچتے ہیں؟ ویری سیریس کوسچن آپ سے کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اس کا ایک چیز بتاؤں کہ جب تک ہمارے اوپر لیول والے نچلے طبقے کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھیں گے، ان کو احساس نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی چاہیے، ہمارے وزیروں کو بھی چاہیے، گلی محلوں میں کا بھی جو رواج ہے وہ بھی دیکھیں، وہ کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں، انہیں کیا کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کن کن تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو بیٹھے ہوئے بس اپنی نیند ہی سوتے رہتے ہیں۔ بس اگر پتہ ہوتا تو اتنے چینل چل رہے ہیں، ہر صحافی یقین مانے بغیر پیسوں کے اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جو اپنے ملک کے لیے بغیر پیسوں کے لیے کام کرے؟ کیونکہ وہ سچائی کو سامنے رکھتا ہے۔ اداروں کا کام ہے نا اس سچائی کو دیکھے تو اس کے اوپر عمل کرے۔ ایک کرپشن ہو رہی ہے تو صحافی کرپشن کو سامنے کر رہا ہے کہ بھئی دیکھو یہ کرپشن ہو رہی ہے، اگر تم میں ہمت ہے طاقت ہے تو کرو، اس کو بند کرو، رکنی چاہیے کرپشن۔ مگر کون کرے گا؟ ان کے خود ہاتھ کرپشن سے بھرے ہوئے ہیں، وہ کیا عوام کے لیے کریں گے؟ اس وقت تک ہمارا نظام، ہمارا سسٹم نہیں بدل سکتا جب تک ایک پرائم منسٹر کے دل میں ایک کام کی محبت نہ ہو۔ محبت تو انہیں صرف اپنے ہی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی۔ آج یقین مانے اٹھائیں نا تو آپ دیکھیں گے ان کے جتنے بچے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی کس ملک میں اعلیٰ تعلیم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہمارے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہم غریبوں کے بچے تو یہیں رل کے تو بڑے ہو کے تو یہیں دفن ہو جاتی ہیں، ان کی آسیں، ان کی امیدیں سب انہی کے ساتھ دفن ہو جاتی ہیں۔ آج تک پتہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں قرضہ دے رہا ہے، فلاں ملک نے اتنا کچھ دے دیا ہے، وہ کہاں گیا؟ ایک غریب آدمی پوچھ رہا ہے بھئی ایڈ آیا ہے، چندہ آیا ہے، سعودیہ نے دیا ہے، امریکہ نے دیا ہے یا کسی بھی ملک نے دیا ہے، وہ چندہ کہاں پہ لگا ہے، کس پہ خرچ ہوا ہے، کس کو دیا ہے؟ صرف اپنے ہی لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اب میں کسی تنظیم کا نہیں ہوں، الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں، میں کسی نہ میں نون لیگ کا ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، نہ ایم پی کا ہوں، میں کسی کا نہیں ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اندر دل نہیں ہے، میرے اندر احساسات نہیں ہے۔ بھائی تم صرف اپنی پارٹیوں کو ہی دے رہے ہو، اپنے لوگوں کو ہی دے رہے ہو۔ خدا کا خوف کھائیں، یہ ساری عوام ایک ہے۔
اور جس دن یہ عوام ایک ہوگی خدا کی قسم تم سب لوٹے یہاں سے بھاگو گے, سب ٹلیاں اپنی یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی تمہاری. یہ میں اور یہ اخیر ہو رہی ہے. ہم نے وقت جو گزارا ہے بہت اچھا وقت گزارا ہے. آج سے 4 سال پہلے جو وقت گزرا ہے اچھا گزرا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا وقت گزرا ہے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی تکلیف نہیں تھی. ان 4 سالوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اللہ تعالیٰ کچھ بہتر کرے. میں اب کیا کہوں, پوری دنیا گالیاں دے رہی ہے, میں اپنی زبان کیوں گردی کروں. تو ناظرین میں دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جناب شیخ صاحب نے اندر کی بات کی ہے اور جو سجیشن دی ہیں وہ بہت ضروری ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اب آپ متعلقہ حکام اس بات پہ غور کریں تو پراپرٹی کے معاملات کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو صداقت مغل صاحب نے جو بات کی ہے وہ ان کے اندر کا حال تھا, وہ انہوں نے اندر کی بات کی ہے کہ یہ فیلنگ ہے, یہ فیلنگ وہ اپنے انداز سے بات کر رہے تھے لیکن فیلنگ کے اندر ایک سچائی بہرحال کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور اللہ پاک سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم ہر انسان کو جو جس کے بس میں کوئی چیز ہے اور اس کو صحیح سٹریم لائن ہونا چاہیے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کا ہمیں ناصر. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.